बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हो चुका। बहुत से अंजुमन सतैश बाहमी प्रोग्राम भी देखने को मिले। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी बहुत सी की गई। बहरहाल जो भी हुआ सो हुआ। अलबत्ता कौमी सलामती का जो इजलास हुआ है पार्लिमानी कमेटी का, उसके बाद और मुल्क में जारी दहशतगर्दी की लहर को देखते हुए तकाजा इस बात का है कि एक बेरहम ऑपरेशन वक्त की ज़रूरत है। दहशतगर्दी का कलाकमा बिला इम्तियाज़ किया जाए। दहशतगर्दों का ताल्लुक किसी भी गिरोह, किसी भी तंजीम या किसी भी जमात से हो, कोई तफरीक ना रखी जाए। इसके अलावा मौला अली करमुल्लाह वजह का यौम शहादत करीब है। उस हवाले से भी सिक्योरिटी के बहुत से मामलात सामने आ रहे हैं। बहुत थ्रेट्स भी हैं, क्योंकि मुल्क भर में जुलूस, अलम, ताज़िए निकाले जाएंगे, मजालिस मुनक्कद होंगी। उनकी सिक्योरिटी के हवाले से भी हमारी पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे अहम बात एक इसमें आपको मैं बताऊं कि चंद रोज़ पहले काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के साथ मुकाबला एक हुआ था दहशतगर्दों का। एक खुदकुश बमबार पकड़ा गया था, लेकिन उसका एक ज़ख्मी साथी फ़रार होने में कामयाब हो गया था। फायरिंग के तबादले में वो दहशतगर्द ज़ख्मी हुआ था, लेकिन वो बड़ी आसानी से फ़रार हो गया था। उसको ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया, कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। उस बारे में भी आपसे बात करेंगे। दोस्तों, पहले तो बात करते हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत जो है वो है 21 रमज़ान को, और लाहौर शहर समेत मुल्क भर में कोई सैकड़ों की तादाद में ऐसे प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी जुलूस और मजालिस जो हैं वो निकाली जाएंगी और मुनक्किद होंगी। तो उस हवाले से सिक्योरिटी के मामलात जो हैं वो बहुत से सामने आ रहे हैं। पंजाब पुलिस ने समेत मुल्क भर के जितने भी जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम होते हैं, उनकी सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने के लिए पुलिस ने तमाम तरलाए अमल तरतीब दे दिया गया है। लाहौर शहर के हवाले से आपसे बात करूं तो लाहौर शहर में मेन ज़ियारत जो है जुलूस की ज़री की ज़ियारत निकाली जाती है अंदरून शहर से। वो अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए गामे शाह तक आकर इख्तिताम पजीर होती है। ये ज़िक्र आपसे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि माजी में लाहौर और कराची समेत दीगर शहरों में दहशतगर्दों ने 21 रमज़ान को यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम को कई मरतबा टारगेट किया है। इन जुलूसों में कई मरतबा खुदकुश धमाके भी हुए हैं और बहुत सी कीमती जानें भी ज़ाया हुई हैं। अब जो मौजूदा हालात दहशतगर्दी के चल रहे हैं, उनके हवाले से भी ये दिन इंतज़ामिया और दीगर इदारों के लिए बहुत अहम है। उनके लिए एक चैलेंज है इस दिन को बखैर आफ़ियत ये दिन गुजर जाए और सिक्योरिटी के किसी किस्म के मामलात जो हैं वो सामने ना आए। उस हवाले से अंदरून शहर में लाहौर पुलिस ने तमाम तर सिक्योरिटी का प्लान मुरतब कर लिया है। कोई सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में पुलिस जो है वो इस जुलूस को रेस्क्यू करेगी, उसकी ड्यूटी पर मामूर होगी। गामे शाह से लेकर और अंदरून शहर जहाँ से जुलूस निकलना है, जितने भी तमाम रूट्स हैं, वहाँ पर पुलिस एहलकार सादा कपड़ों में और दीगर हसास इदारों के एहलकार जो हैं वो तैनात किए जाएंगे। किसी को जुलूस के रास्ते में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जुलूस के रूट से मुल्हका तमाम गलियों को बंद किया जाएगा और जुलूस के अंदर दाखिले के लिए भी इलेक्ट्रिक गेट लगाए गए हैं और सिर्फ रास्ता मखसूस रास्ते होंगे जहां से उन जुलूस के अंदर दाखिल हुआ जा सकेगा, और वहां पर मुकम्मल चेकिंग करने के बाद उनको जुलूस में दाखिले की इजाज़त मिलेगी। इसी तरह ख़वातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो अपना इसमें जुलूस में शिरकत करती है। उनके लिए लेडीज़ पुलिस का अलहदा इंतज़ाम है और उनके लिए भी एक मखसूस रास्ता होगा। वहाँ पर लेडीज़ पुलिस उन्हें चेक करने के बाद जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त देगी। पुलिस की तरफ से बहुत इंतहाई फूल प्रूफ इंतज़ामात किए गए हैं। थ्रेट्स भी बहुत हैं, क्योंकि जो दहशतगर्दी की एक लहर चली हुई है सुबह बलूचिस्तान में और KPK में, तो उसके बाद ये भी था कि दूसरे सूबों का रुख दहशतगर्द कर रहे हैं। इस हवाले से हसास इदारे के जो इंटेलिजेंस विंग है, उनके भी बहुत सारी कंसर्न है
ان کو خدشات ہیں کہ کہیں کے پی کے اور بلوچستان میں جاری دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ وہاں سے نکل کر دوسرے صوبوں میں نہ آ جائے۔ اس حوالے سے ایک اپنا چند دن پہلے واقعہ پیش آیا تھا لاہور شہر میں۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے برکی روڈ پر ایک ریڈ کیا تھا، ان کو اطلاع تھی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا تھا انہوں نے، وہاں پر کچھ 2 خودکش بمباروں کی موجودگی کی اطلاع تھی۔ وہاں پر انہوں نے جب ریڈ کیا اور کارروائی کی تو ان دہشت گردوں خودکش بمباروں کے ساتھ ان کا فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس فائرنگ کے تبادلے میں ایک زخمی خودکش بمبار تھا، دہشت گرد تھا، وہ زخمی ہو گیا تھا، اور جبکہ دوسرا جو ہے اس کو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے کمانڈوز نے گرفتار کر لیا تھا۔ اچھا، جو زخمی نہیں ہوا تھا وہ تو گرفتار ہو گیا، لیکن جس کو گولی لگی تھی اور وہ زخمی بھی تھا وہ بڑی آسانی سے وہاں سے فرار ہو گیا تھا، اس کا کچھ پتہ نہیں لگ سکا۔ اب اس کو زمین کھا گئی ہے یا آسمان نگل گیا، وہ وہاں سے نکل کر کہاں گیا؟ سارا ڈی ایچ اے کا ایریا ہے وہاں پر، ارد گرد کے بہت حساس علاقے ہیں وہاں پر، پھر کچھ ہی فاصلے پر وہاں پر بارڈر بھی ہے، انڈیا کا بارڈر ہے وہاں پر۔ اب اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ زخمی تھا، اس نے علاج کہاں سے کروایا، کہاں علاج کروا رہا ہے، کسی گھر میں روپوش ہے، انڈیا والی سائٹ پر چلا گیا ہے، یا ابھی تو اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ گیا کہاں ہے۔ اور حساس ہمارے جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے، ان کی طرف سے بھی کوئی خیر خواہ اپنا اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں آئی کہ وہ اس کا کوئی وجود ہے بھی یا نہیں ہے۔ آیا کہ اگر اس کا وجود ہے اور واقعی زخمی حالت میں کوئی دہشت گرد فرار ہوا تھا تو اس کا اب تک کیوں نہیں پتہ لگ سکا؟ اور یہ کہ جب اس کا ایک ساتھی حافظ شمس، جس کا تعلق بلوچستان اور تحریک طالبان سے بتایا گیا تھا، وہ گرفتار ہے، اس سے تفتیش بھی کی گئی ہوگی، اس سے اس کے متعلق مزید انفارمیشن ابھی تک کیوں نہیں لی گئی؟ آیا کہ اس حافظ شمس اور اس زخمی دہشت گرد کے باقی کوئی دوست، اس کے ساتھی جو ہیں اور اس کے سہولت کار لاہور شہر میں موجود ہیں، اور اگر موجود ہیں تو انہیں ابھی تک گرفتار کیا جا چکا ہے یا نہیں کیا جا چکا، یا وہ بھی اسی طرح چھو منتر ہو گئے ہیں جس طرح سے وہ زخمی دہشت گرد چھو منتر ہو چکا ہے؟ اس کے علاوہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی تھی۔ اس حوالے سے بہت سے لوگ جو ہیں، بلکہ ہر کوئی جو ہے اس کو کوئی تنقید کا نشانہ بھی بنا رہا ہے اور کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی کر رہا ہے، اور وہ انجمن ستائش باہمی پروگرام بھی چل رہے ہیں، لیکن دیکھنے والی اور سوچنے والی بات سیریسلی یہ ہے کہ جو اپنا اجلاس وہاں پر ہوا ہے اس کے بعد کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ پوری قوم یک زبان دہشت گردی کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور زیادہ تر لوگوں کو، بلکہ ہر کسی کی زبان پر یہی ہے کہ اگر بلوچستان اور کے پی کے میں جاری دہشت گردی کو روکنا ہے، وہ اپنے صوبوں کو بچانا ہے، بیرونی مقاصد جو ہیں قوتوں کے، بیرونی قوتیں جو چاہ رہی ہیں ان کے مقاصد کو سبوتاژ کرنا ہے، ان کو ناکام بنانا ہے، تو اس وقت بلا امتیاز دہشت گردوں کے خلاف ایک بے رحم آپریشن کی ضرورت ہے۔ اس میں پھر کسی کو سپیئر نہیں کرنا پڑے گا، ہمیں ملک بچانا ہے تو ان کے خلاف کارروائی بھی کرنا پڑے گی۔ اور یہی 2-4 چیزیں میری نظر سے گزری تھیں قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیہ جو جاری ہوا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے بڑا کلیئر میسج دے دیا گیا ہے۔ سب سے اہم تو یہ کہ ملکی سلامتی سے بڑھ کے نہ کوئی ایجنڈا ہے اور نہ کوئی تحریک ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو بالکل ناکام بنایا جائے گا۔ سافٹ اسٹیٹ کی طرز پر مزید قربانیاں نہیں دی جائیں گی۔ کب تک یہ قربانیاں دی جاتی رہیں گی؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے، بلوچستان اور کے پی کے میں جاری دہشت گردی میں جو گروپ انوالو ہیں، جو دہشت گردوں کے گروہ اس کو سر انجام دے رہے ہیں، ان کا مرکز افغانستان ہے۔ افغانستان میں بیٹھ کر وہ آپریٹ کر رہے ہیں، یہاں پر اپنے آلائے کاروں کو استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے جو افغانستان میں بیٹھ کے یہ سارا نیٹ ورک چلا رہے ہیں، ان کے پیچھے فنڈنگ کون کر رہا ہے، انہیں اسلحہ، بارود
اور دیگر جو سہولت کاری ہے وہ کون فراہم کر رہا ہے؟ ظاہری بات ہے، سب جانتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت، جس نے ہمیشہ پیٹھ پیچھے وار کیا ہے، کیونکہ دشمن ایسا ہے کہ وہ سامنے آ کے وار کرتا نہیں، کوشش اس کی ہر موقع پر ہر فیلڈ میں رہی ہے کہ وہ پاکستان کو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچاتا رہے۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ ایسے ثبوت، واضح ثبوت اکٹھے کرے، جس طرح سے ہمارے ماضی میں جاسوس گرفتار کیے گئے تھے اور اس حوالے سے بھی عالمی سطح پر اس کو معاملے کو اٹھایا گیا۔ یہ جو جاری دہشت گردی کی لہر ہے، اس حوالے سے بھی ثبوت اکٹھے کر کے تمام تر شواہد لے کر عالمی سطح پر اس کو معاملے کو اٹھایا جائے اور وہاں پر بھی بتایا جائے کہ دنیا میں امن و امان کے صورتحال کو خراب کرنے کے لیے بھارت کا کیا کردار ہے، کس قدر گھنونے مقاصد ہیں، کس قدر گھنونے ارادے ہیں بھارت کے۔ ان چیزوں کو بھی اجاگر کرنا بہت ضروری ہے اور عالمی سطح پر اس چیز کو اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو اور ہمارے اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اس چیز کی توفیق دے، اس چیز پر ہمیں ہمت دے کہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کر کھڑے رہیں اور اس ملک کی سلامتی کے لیے نہ صرف دعا گو رہیں بلکہ اپنا جہاں جہاں جو بھی کردار ہو وہ ادا کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔